ساری زندگی گناہوں سے بھر گئی اور ایسے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اور اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا، دوستی لگ گئی، ولا ہو گئی۔ اچھا سڑیاں تو ہمارے تھوڑیاں، میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ کر، تمہیں اتنی زندگی دیتا ہوں سرگودے میں رہنے والا رہنے والی، چلو میرے ضلع کا نام لے لو، ملتان میں رہنے والا رہنے والی، اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پوری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر، پکا منافق، پکا دوزخی، اور میرا رب کہتا ہے میں تو ڈگدا پیا تو آ توبہ کر، کہ زمین سے آسمان تک گناہ کرنے والا آتا ہے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کر دے۔ یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کا صحیح پتہ بتایا۔ وہ خود کیا ذات ہیں جنہوں نے ہم پر یہ احسان کیا۔ یہ مہینہ ان کی پیدائش کا مہینہ ہے، ابھی ہفتے والے دن 12 ربیع الاول گزری ہے، پر جو ربیع الاول کے جلوسوں نے میرے نبی کی زندگی کا مذاق اڑایا ہے، ان سے اللہ پوچھے گا جنہوں نے یہ کام شروع کروائے، خسرے ناچ رہے ہیں، نوجوان ناچ رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جشن میلاد النبی، اس کا نام ہے جشن میلاد النبی۔ گانے چل رہے ہیں، ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل پاتھ ٹو مدنی کو سبسکرائب کریں۔ مولانا صاحب کا اگر یہ بیان آپ کو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں، اس بیان کو آگے شیئر ضرور کریں۔ نیکی کی بات کو آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور گھنٹی والے بٹن کو آپ لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور کمنٹ میں ہمیں یہ لازمی بتائیں کہ آپ کو مولانا صاحب کا یہ بیان کیسا لگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ پہلے مذہب گمراہ ہو گئے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہنے لگے المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ نے میرے نبی نے کہا کہ تمہارا رب کہتا ہے متخذ صاحبۃ ولا ولدا، تیرے رب کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا ہے، وہ پاک ہے، وہ کیسا ہے؟ قل، میرے حبیب کہیے سرگودا والوں کو بتائیں، ہوا وہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، جس کی نہ بیوی ہے نہ بچہ ہے، اللہ احد، اس کا نام ہے اللہ۔ کیا نام ہے؟ اللہ۔ کیا نام ہے؟ اللہ۔ کیا نام ہے؟ اللہ۔ عرش تک اللہ کی قسم نور چھا گیا ہے۔ اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ کا نام اللہ ہے۔ خدا کسی انسان نے رکھا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، 2 لفظوں سے بنا ہے، خود آ، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور وہ اپنا نام کیا کہہ رہا ہے؟ هو اللہ، وہ اس کا نام ہے اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، اکیلا، متخذ صاحبہ، کوئی بیوی نہیں، انا یکون لہ ولد، وہ میرا بیٹا تم نے کب سے بنا دیا، کیسے بنا دیا؟ احد، اکیلا ہے تو اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ الصمد، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، اسے کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کچھ بنایا، وہ نہیں مرتا، وہ سب کو مارتا ہے، وہ زندہ رہنے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں، ہم سب کو روٹی پانی ہوا کا محتاج بنایا،
ہمیں رنگ اور روپ دیے، وہ اللہ ہر رنگ اور روپ سے پاک ہے۔ ہمیں مشرق مغرب میں قید کیا، شمال جنوب میں قید کیا، اوپر نیچے سے قید کیا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ مشرق سے پاک ہے، مغرب سے پاک ہے، شمال سے پاک ہے، جنوب سے پاک ہے، فوق سے پاک ہے، تحت سے پاک ہے۔ کدھر ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہے۔ ایدے ویکھیا اللہ سامنے، ایتھے ویکھیا اللہ سامنے، ایتھے ویکھیا اللہ سامنے، اتے ویکھیا اللہ سامنے، پچھا ویکھیا اللہ سامنے، اپنے آپ جو ویکھیا اللہ سامنے۔ پہاڑوں کی چوٹیاں دیکھی اللہ سامنے، اڑتے پرندے دیکھے اللہ سامنے، گرتی بارش دیکھی اللہ سامنے، گرجتے بادل دیکھے اللہ سامنے، کڑکتی بجلیاں دیکھی اللہ سامنے، غرانے والے بھیڑیے دیکھے اللہ سامنے، پھاڑنے والے شیر دیکھے اللہ سامنے، چنگھاڑنے والے ہاتھی دیکھے اللہ سامنے، بہتے دریا دیکھے اللہ سامنے، ابھرتے سمندر دیکھے اللہ سامنے، صحرا دیکھے لک و ڈک اللہ سامنے، جنگل افریقہ کے دیکھے اللہ سامنے، تھنوں سے دودھ نکل رہا ہے اللہ کا نکال رہا ہے، انڈے میں بچہ بن رہا ہے اللہ بتا رہا ہے یہ میں ہوں، یہ میں کر رہا ہوں۔ ماں کے پیٹ میں بچی بن رہی ہے، بچہ بن رہا ہے، دو بن رہے ہیں، ایک بن رہا ہے۔ کتنا زندہ رہیں گے، کتنی زندگی پائیں گے؟ اللہ سامنے، آسمان کی بلندیاں دیکھو اللہ سامنے، چمکتا سورج دیکھو اللہ سامنے، ٹھنڈا چاند دیکھو اللہ سامنے، جھلمل کرتے ستارے دیکھو اللہ سامنے، کوسو قزا کے رنگ دیکھو اللہ سامنے، پرندوں کی ڈاریں دیکھو اللہ سامنے، انڈے سے بچہ نکلتا دیکھو اللہ سامنے، لکڑی سے پھل نکلتا دیکھو، لکڑی سے آم نکلا یہ اللہ کا کام ہے، بیل سے انگور نکلا یہ اللہ کر رہا ہے، کریلا کڑوا ہو گیا یہ اللہ کر رہا ہے، تربوز سرخ ہو گیا یہ اللہ کی قدرت ہے، خربوزہ سفید ہو گیا یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ مٹی کا انسان بول رہا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ ہر جگہ ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، پوری کائنات کو گواہ بناؤں گا، اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، فی انفسہم، تمہارے اندر اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، حتی یتبین لہم انہ الحق، تم پکار اٹھو گے کوئی ہے اس کا بنانے والا۔ من رفع السماء بقدرتہ، اس آسمان کو کس نے اٹھایا؟ من دہا الارض بمشیتہ، زمین کا بچھونا کس نے بچھایا؟ سخر لکم الانہار، دریاؤں کو کون چلا کے لا رہا ہے؟ دریا کیوں بپھر رہے ہیں؟ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ پانی کی ایک ایک موج میں اپنی قدرت کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے۔ پانی کی بغاوت ہے، ہوا کی بغاوت ہے، پہاڑوں کی بغاوت ہے، سب میرے اللہ کا نظام ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا۔ لہو ما فی السماوات، آسمانوں کا مالک، وما فی الارض، زمینوں کا مالک، وما بینہما، درمیان میں جو ہے سورج، چاند، ستارے، سیارے، کہکشائیں، اندھیرے، اجالے، گرمی، سردی، بادل۔ ان فی خلق السماوات والارض، ارے سرگودے والو کبھی غور تو کیا کرو، آسمان کو دیکھا کرو، وہ تینوں کیوں بنایا ہے؟ اور جس زمین پہ چلتے ہو اس کو دیکھو، وہ تمہیں کس نے بنایا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ دن کو دیکھو یہ کون لایا ہے، تھوڑی دیر کے بعد رات آئے گی، یہ کون لایا ہے؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، جدھر دیکھو اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس۔ اتنے بڑے سمندر میں نے سارے بڑے سمندروں میں نے سفر کیے ہیں، تبلیغی سفر اللہ کے شکر سے، تو اس میں
اتنے بڑے بڑے جہاز بھی تنکے نظر آتے ہیں، تنکے۔ کہتا ہے کون ہے ان سمندر کی موجوں کو چیر کر کراچی سے بحری جہاز چلاتا ہے اور نیو یارک اس کو پہنچاتا ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء۔ یہ بادل کیوں گرج رہے ہیں؟ یہ بے قابو کیوں ہو رہے ہیں؟ کلاؤڈ برسٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ میرا اللہ کہتا ہے یہ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے پانی، دھوئیں سے پانی۔ اب تو جہاز جاتا ہے بادلوں میں دھواں، اور جب برستا ہے پاکستان ڈبو دیا، ہندوستان ڈبو دیا۔ وبث فیہا من کل دابہ، چاروں طرف زندگی پھیلا دی، چاروں طرف زندگی پھیلا دی۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کا ہیر پھیر۔ والسحاب المسخر، یہ بادل بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان کھڑے ہیں۔ سرگودے والو، لآیات لقوم یعقلون، کھوپڑی استعمال کرو، کھوپڑی دماغ استعمال کرو۔ میرے رب کی قسم، بجلی کی چمک میں پکارو گے یہ اللہ کر رہا ہے، بادلوں کے رنگ میں پکارو گے اللہ ہے، ایک ایک قطرے میں دیکھو گے اللہ ہے، مشک کے نافے میں دیکھو گے اللہ ہے، صدف میں موتی بنتا ہے اللہ ہے، بکری کے تھنوں سے دودھ نکلتا ہے اللہ ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے اللہ ہے۔ پتہ ہے کس جراثیم سے انسان بنتا ہے؟ 1 ملی میٹر، ایڈا سارا سینٹی میٹر ہے، اس کا 1/10 ملی میٹر ہوتا ہے۔ سینٹی میٹر کا 1/10 ملی میٹر ہوتا ہے، اور جس نطفے سے انسان بنتا ہے وہ 1 ملی میٹر کا 10 لاکھواں حصہ ہوتا ہے۔ اب تسی سارے بڑے چودھری بنے بیٹھے ہو، میں بڑا مولانا بیٹھا ہوا گل کرتا پہ ہاں، 1 ملی میٹر کے 10 لاکھویں حصے سے نطفہ بنتا ہے، اور اس سے اللہ انسان بناتا ہے۔ یا ایھا الانسان، پھر رب کی بات سنو، او میرا بندہ۔ مسلمان نہیں کہا یا ایھا الانسان، او انسان، او میرا بندہ، او ما غرک بربک الکریم، اور رب کو چھوڑ کے کدھر بھاگ گیا ہے؟ تجھے کس نے دھوکہ دے دیا رب کے بارے میں؟ الذی خلقک، اور میں نے تمہیں بنایا، فسواک، اور تجھے کیسے برابر بنایا، فعدلک، ہر آنکھوں کا ایک سائز، کانوں کا ایک سائز، ہونٹوں کا ایک سائز، نتنوں کا ایک سائز، ایک جیسا ماتھا، گولائی کا سر، فعدلک، کس خوبصورتی سے ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور تم جتنی صورتیں لے کر بیٹھے ہو سب تیرے رب نے ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بنائی ہیں۔ ہم چیز بناتے ہیں روشنی میں، میرا رب بناتا ہے فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں انسان کو بناتا ہے۔ اور ایک طارق جمیل نہیں پیدا ہو رہا، ایک طارق جمیل نہیں بن رہا، کروڑوں ماؤں کے پیٹ میں بچے بچیاں بن رہے ہیں، اور پھر اربوں کھربوں جانوروں، مادہ جانوروں کے پیٹ میں بچے انڈے بن رہے ہیں۔ کیا رب ہے، کیا رب ہے۔ اتنی چلی ایک مچھلی ہے جس کو ٹراؤٹ کہتے ہیں، وہ ایک وقت میں 3000 انڈے دیتی ہے، اور لاکھوں کروڑوں ٹراؤٹ ہیں ٹھنڈے پانیوں میں۔ اللہ ایک ایک انڈے کو دیکھ رہا ہے، صرف طارق جمیل کو نہیں دیکھ رہا۔ یہ میرے نبی کا ہم پر احسان ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ نہ اس کا بیٹا ہے عزیر، نہ اس کا بیٹا ہے عیسیٰ، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بچہ ہے۔ وہ زمانے سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے، وہ جگہ سے پاک ہے، وہ شکل سے پاک ہے، صورت مورت سے پاک ہے، رنگ و بو سے پاک ہے، جہت مشرق مغرب سے پاک ہے، شمال جنوب سے پاک ہے۔ وجود ہے، لا مکان ہے، وجود ہے، لا زمان ہے، وجود ہے، سوتا نہیں، وجود ہے، اونگتا نہیں، قائم ہے، مرتا نہیں، مارتا ہے، پیتا نہیں، پلاتا ہے، روتا نہیں، رلاتا ہے،
ہنستا نہیں ہنساتا ہے، دیتا ہے لیتا نہیں، پہنتا نہیں پہناتا ہے، سوتا نہیں سلاتا ہے، اندھیرے لاتا ہے اندھیروں سے پاک ہے، اجالے لاتا ہے، سورج چاند سے پاک ہے، عرش فرش سے پاک ہے، عرش پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے، عرش اس کی کرسی نہیں ہے، یہ اس کی شہنشاہی ہے، اس نے عرش بنا دیا کہ ڈبڈا ہے، ساتوں زمین آسمان کو کوئی ناپ نہیں سکا آج تک، اور حدیث شریف میں آتا ہے عرش کے نیچے جو پانی ہے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، تیرے رب کا عرش پانی پر ہے، اس پانی میں ایک موج جو اٹھتی ہے 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ او سرگودے والو نہ یاد کرو رب کو، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ اور سبح کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی وقت نہیں رکتے، کسی وقت نہیں اللہ کی قسم یہ بوتل اللہ کا ذکر کر رہی ہے، یہ پھول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ میز اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ پنکھے، یہ اینٹیں، ان کا ایک ایک ذرہ، یہ راڈ، یہ تار، ایک ایک ذرہ، سبح للہ ما فی السماوات والارض، کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، عزتوں کا بھی مالک ہے، حکمتوں کا بھی مالک ہے، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے، یحیی و یمیت، زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ ہم پر اللہ کے محبوب کا یہ احسان ہوا کہ انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا کہ اللہ کون ہے، احد، صمد، کسی کا محتاج نہیں، کیوں؟ اس کی کوئی ابا بیٹا کوئی نہیں، لم یلد، کوئی اس کا بیٹا نہیں، ولم یولد، کوئی اس کا باپ نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی مثل نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں، خوبصورت صفاتی ناموں کا مالک ہے، الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار، القہار الوہاب، الرزاق الفتاح، العلیم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الحفیظ المقیت، المجیب الواسع، الباعث الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، المحیی الممیت، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الاول الآخر، الظاہر الباطن، الوالی المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالک الملک ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع، الغنی المغنی، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، جل جلالہ، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا میرا اللہ۔ اللہ جس کا ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، میرا بندہ مجھے ڈھونڈ، تو نے مجھے پا لیا تو تو نے سب کچھ لے لیا۔ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، تو نے مجھے کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا۔ اور میں کتنا دور ہوں، لا تراہ العیون، آنکھوں سے دیکھو تو میں نظر نہیں آتا۔ روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، فی 3 لاکھ کلومیٹر۔ خیال کی رفتار ہے کروڑوں لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے لا تخالطہ الظنون،
تمہارا خیال بھی تمہارے رب تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ایڈی دور ہو گیا، ساڑی کیا سننی ہے؟ تو کیا کمال ہے، یہ لوگ میرے قریب بیٹھے، آپ لوگ میرے دور بیٹھے، ٹھیک ہے، یہ دور نہیں ہو سکتا، آپ قریب نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ دور کتنا ہے کہ خیال بھی نہیں پہنچتا، اور اللہ قریب کتنا ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس شارت سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ تو زور سے کہے یا اللہ، وہ کہتا ہے لبیک، تم آہستہ سے کہو یا اللہ، وہ کہتا ہے لبیک، تم اور آہستہ کہو کہ صرف تم سنو، وہ اس کو بھی سنتا ہے۔ تم زبان بند کر لو، ہونٹ بند کر لو، تمہارے کان بھی نہ سنیں، تمہارا دل بولے۔ اللہ کی قسم میں نے نہیں سنا، آپ کیسے سن سکتے ہیں؟ میرا رب کہتا ہے میں نے یہ بھی سن لیا ہے، جو تو دل میں کہتا ہے نا، کبھی اچھا سوچتا کبھی برا، کہ میں دیکھتا بھی ہوں میں سنتا بھی ہوں۔ میں نے کچھ کہا ہے، میرے کانوں نے نہیں سنا، لیکن عرش پر اللہ نے کہا ہے طارق جمیل میں نے سن لیا ہے۔ جس کا ایسا رب ہو بھلا انہیں غم کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے پاس خزانوں کی حد نہ ہو، طاقت کی حد نہ ہو، ملک کی حد نہ ہو، قوت کی حد نہ ہو، رزق کی حد نہ ہو، عزت کے خزانے ہوں، زندگی کے خزانے ہوں، بادشاہی کے خزانے ہوں، صحت کے خزانے ہوں، حفاظت کے خزانے ہوں، عافیت کے خزانے ہوں، محبت کے خزانے ہوں، اور دولت کے خزانے ہوں، اور مدد کے خزانے ہوں۔ مدد کے لیے اسے آنا نہیں پڑتا۔ وہ جو ڈی آئی جی اپنا بندہ ہے، فون کرو، فون کیتا ڈی آئی جی صاحب میٹنگ کے چنگی گل نہیں سن سکتے، اچھا ہن کی کریے؟ اللہ کہتا مجھے پکار، میں تیرے ساتھ ہوں، مجھے پکار تو صحیح، ادعونی، وہ کدی میں نے بلایا تھا کر، استجب لکم، میں لبیک نہ آکھا تھا، مڑ میں کیا رہا۔ یہ تعارف ہمیں ہمارے نبی نے کروایا کہ اللہ ایک ہے، لم صمد ہے، لم یلد ہے، ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، لہذا شہرک سے قریب ہے۔ صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ کے آگے جھولی پھیلاؤ، اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد مانگو۔ کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا، کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا، کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا۔ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، چاہے نبی، چاہے ولی، چاہے امام، اور قبر کے پیٹ میں چلے گئے، موت کا پیالہ پی لیا، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے جس کو نہ کسی نے پیدا کیا، جس کو نہ کسی نے موت دی، جس کو نہ کسی روٹی کی ضرورت، نہ پانی کی ضرورت، نہ کھانے کی ضرورت، نہ نیند کا محتاج، نہ اونگ کا محتاج۔ میں اکیلا بول رہا ہوں، تم سن رہے ہو، ابھی تم سارے بول رہے تھے، کسی کو سنائی دے رہا تھا، خالی شور تھا، اور میرا اللہ کہتا ہے اول آخر، انسان، جنات، زندہ، مردہ، مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے، بچیاں، جن، انسان، سارے اکٹھے ہو جاؤ اور سارے اللہ کو پکارو ایک دم۔ دنیا میں 6000 زبانیں آج بولی جا رہی ہیں، ہزاروں پہلے تھی، ہزاروں آگے آئیں گی، سارے اپنی زبانوں میں کٹھے بولو، کٹھے۔ اب میں اور امتیاز بولنا شروع کر دیں تو آخو کہ مولانا صاحب ایک بول رہا ہے، دونوں تو چپ کراؤ، سمجھتا نہیں پتہ لگ رہا ہے، اور میرا رب کہہ رہا ہے تم سارے اکٹھے بولو تو میں تم سب کی اکٹھے سنوں گا۔ لا یشغلہ سمع عن سمع۔ امتیاز کیا بولا، احترام کیا بولا، طارق جمیل کیا بولا کہ میں سب کی سنتا ہوں۔ ولا یلہیہ قول عن قول، اور اس کی سنتے ہوئے اس سے غافل نہیں، جنوں کی سنتے ہوئے انسانوں سے غافل نہیں، جوانوں کی سنتے ہوئے بوڑھوں سے غافل نہیں، مچھر کی سنتے ہوئے مکھی سے غافل نہیں۔ مچھر بھی تو اللہ کو پکارتا ہے، مکھی بھی اللہ کو ہی پکارتی ہے۔ یہ ہمارے بر صغیر میں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے
کبھی انسانوں کو پکارتے ہیں، کبھی ولیوں کو پکارتے ہیں، کبھی اماموں کو پکارتے ہیں۔ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ قرآن ساری کتابوں کا سردار ہے۔ قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے۔ یہ میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے۔ آیت الکرسی سارے آسمانی کلاموں کی سردار ہے۔ اور دیکھو مزے کی بات ہے، بادشاہ خود نہیں دوستی لگاتے، ان سے دوستی لگانی پڑتی ہے، ایمان بیچ کے، ضمیر بیچ کے، غیرت بیچ کے، عزت بیچ کے، پیسہ دے کے، ہر شے دے کے، پھر بھی وہ منافقانہ دوستی رکھتے ہیں۔ بادشاہوں کی دوستی کبھی دوستی نہیں ہوتی، یہ یقین رکھنا۔ سیاستدانوں کی دوستی کبھی دوستی نہیں ہوتی، دوستی صرف اللہ کی ہے، دو وفا صرف اللہ کی ہے۔ جو عجیب بات ہے، ایک ٹیڈی پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا، ساری زندگی گناہوں سے بھر گئی، اور ایسے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اور اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا، دوستی لگ گئی، ولا ہو گئی۔ اچھا ساڑیاں تو ہمارے تھوڑیاں تھوڑیاں، میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ کر، تمہیں اتنی زندگی دیتا ہوں، سرگودے میں رہنے والا، رہنے والی، چلو میرے ضلع کا نام لے لو، ملتان میں رہنے والا، رہنے والی، اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، تو پوری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر، پکا منافق، پکا دوزخی۔ اور میرا رب کہتا ہے میں تو ڈگدا پیا تو آ توبہ کر۔ کہ زمین سے آسمان تک گناہ کرنے والا آتا ہے، کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کر دے۔ یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کا صحیح پتہ بتایا۔ وہ خود کیا ذات ہیں جنہوں نے ہم پر یہ احسان کیا۔ یہ مہینہ ان کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ ابھی ہفتے والے دن 12 ربیع الاول گزری ہے، پر جو ربیع الاول کے جلوسوں نے میرے نبی کی زندگی کا مذاق اڑایا ہے، ان سے اللہ پوچھے گا جنہوں نے یہ کام شروع کروائے۔ خسرے ناچ رہے ہیں، نوجوان ناچ رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جشن میلاد النبی، اس کا نام ہے جشن میلاد النبی۔ گانے چل رہے ہیں، ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز گئی، عشاء کی نماز گئی، اس کا نام ہے میلاد النبی، اس کو کہتے ہیں میلاد النبی۔ میں ساری دنیا میں میلاد منایا جاتا ہے، میں نے کئی ملکوں میں میلاد دیکھا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ کوئی جلوس نہیں، کوئی بھنگڑے نہیں۔ اور یہ تو کمبخت مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، عورتیں مرد لڑکے لڑکیاں مل کے بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ وہ اللہ سے، اللہ کے نبی سے حیا کرو۔ کیک کاٹ رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ۔ اور یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ یا اپنی عوام کو سمجھا دو۔ ربیع الاول میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے، مسجدوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ میں نے سوڈان میں دیکھا، میں نے یمن میں دیکھا، میں نے کئی ملکوں میں دیکھا، کوئی جلوس نہیں، کوئی بھنگڑے نہیں، کوئی ناچ گانا نہیں، سب مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور سب مسجدوں میں اللہ کے نبی کی شان میں نعتیں پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں۔ یہ ربیع الاول تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو پاکستان میں منایا جا رہا ہے یہ تو ہلاکت ہے۔ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں میلاد النبی۔ اتنا بڑا نبی، ابھی آپ آئے بھی نہیں، ابھی آپ آئے بھی نہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اللہ نے 1,24,000 نبیوں سے فرمایا اگر تمہارے دور میں میرا آخری نبی آ گیا تو اس پر تم میں ایمان لانا فرض ہوگا، اس کی مدد کرنا فرض ہوگا. اور پھر کہا، کیا کہا؟ کیا تم مان گئے ہو؟ اس کی مدد کرو گے، اس پہ ایمان لاؤ گے؟ ہاں جی نبیوں نے کہا، 1,25,000 نبی ہاں جی کریں گے. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، میرا پکا وعدہ. اسر بوجھ کو کہتے ہیں، بوجھ آخری نبی کی نبوت کو ماننے کا بوجھ سر پہ اٹھاؤ گے. سارے نبیوں سے کہا، آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی نے کہا اگر ہمارے دور میں آپ کے آخری نبی آئیں گے ایمان بھی لائیں گے، ان کو سر پر بھی بٹھائیں گے. ہم نے سر سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا. نبیوں نے کہا، اللہ نے کہا پکا وعدہ کرو. اسر وزن کو کہتے ہیں، اسر بوجھ کو کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا میں اپنے نبی کی نبوت کے پر ایمان لانے کا بوجھ عام انسان تو عام ہیں، نبیوں پر، رسولوں پر، نوح پر، ابراہیم پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر، یحییٰ پر، زکریا پر، یونس پر، داؤد پر، سلیمان پر، لوط پر، صالح پر، ہود پر، شعیب پر، سب پر، موسیٰ پر، یوشع پر، یعقوب پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یوسف، ابراہیم، سارے نبیوں پر میں بوجھ ڈالوں گا میرے نبی کو مانو. اتنا بڑا نبی آیا ہے. جب حمل ٹھہرا، پہلے مچھلیوں کی ایک عادت بتاؤں. ایک دریا کی مچھلی کبھی دوسرے دریا میں نہیں جاتی. ایک سمندر کی مچھلی کبھی دوسرے سمندر میں نہیں جاتی. دو پانی آپس میں نہیں ملتے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ساؤتھ افریقہ، کیپ ٹاؤن میں کنارے پر پہنچا. ادھر سے بحر ہند آتا ہے اور سیدھے ہاتھ سے بحر اوقیانوس آتا ہے. وہ آپس میں ایسے ٹکراتے ہیں اور یوں پھٹ جاتے ہیں، یوں ٹکراتے ہیں، یوں پھٹ جاتے ہیں. سینکڑوں میل لمبی لکیر بنتی ہے، وہ نہیں ملتے. بحر اوقیانوس کی مچھلی یہاں آتی ہے، بحر ہند کو ٹچ کرنے سے پہلے واپس چلی جاتی ہے. بحر ہند کی مچھلی یہاں آتی ہے، بحر اوقیانوس کو ٹچ کرنے سے پہلے واپس چلی جاتی ہے. ان میں ایسا کمپیوٹر سسٹم ہے، ایک دفعہ یہ حد ٹوٹی، ایک دفعہ، ایک دفعہ، ایک دفعہ، ایک دفعہ جب ہمارے نبی کا حمل ٹھہرا تو ساتوں مچھلیوں، ساتوں سمندر کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو جا کے مبارک دی کہ آخری نبی کا آمد شروع ہو گئی. دریاؤں کی مچھلیوں نے دوسرے دریا کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی. ابھی تو آپ کا حمل ٹھہرا ہے اور ساتوں سمندروں پہ ایسا اثر پڑا ہے کہ مچھلیوں کو باؤنڈری بھول گئی. اے نانو مبارک دے رہی، یہ ان کو مبارک، یہ بحر الکاہل والی، یہ بحر اوقیانوس والی، یہ بحر ہند والی، یہ بحیرہ عرب والی، یہ سارے سمندروں کی مچھلیاں ایک دریا والی دوسرے دریا والی. مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. نبی آخر الزمان کا وجود بن گیا، نبی آخر الزمان کا وجود بن گیا. اور پھر جب آپ دنیا میں تشریف لائے، 12 ربیع الاول اصحاب فیل کا واقعہ جس دن ہوا، چونکہ عربی کیلنڈر نہیں تھا تو اصحاب فیل کے 6 مہینے کے بعد جب ہاتھیوں کا لشکر تباہ ہوا، 22 اپریل 571 عیسوی. مجھے اپنی تاریخ یاد ہے، دن نہ میری ماں دسیا نہ میں نے پتہ ہے، ٹھیک، لیکن مجھے اپنے نبی کا سارا پتہ ہے. 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول، پیر کی صبح صادق. اب اس میں نے ایک پخ لگایا، اضافہ کیا. اس وقت تو ٹائم نہیں تھا لیکن اب تو ٹائم ہے. میں نے مکے میں
22 اپریل کی صبح صادق دیکھی تو 4:20 تھی، تو میں نے اپنے بیان میں جوڑ دیا کہ 22 اپریل 571 عیسوی پیر کی صبح کے 4:20 ادھر مشرق سے سورج رات کے اندھیرے دور کرنے کو نکل رہا تھا، اور ادھر آمنہ کے پیڑ سے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کا سورج نکل رہا تھا۔ ایک سورج دلوں کو روشن کرنے آیا ہے۔ یہ سورج تو ڈوب جاتا ہے، میرے نبی کا سورج دنیا سے جانے کے بعد بھی غروب نہیں ہے، طلوع ہے، طلوع ہے، طلوع ہے۔ دیکھو اللہ نے چاند اور سورج کی صفتوں کو اپنے نبی کے ساتھ کیسے ملا؟ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر منیرا، قمرا منیرا۔ سورج میں آگ ہوتی ہے تو ضیاء، اور چاند میں ٹھنڈک ہوتی ہے منیرا، روشن۔ پھر اللہ نے چاند کو کہا منیرا اور سورج کو کہا سراجا وہاجا۔ سراج چراغ بھڑکنے والا، ان میں سے جو معنی تھا وہاج گرم آگ لگانے والا وہ نکال دیا، اور چاند سے داغ کا معنی نکال دیا، اور اپنے نبی کو کیا کہا؟ آئے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراج سورج، منیرا چاند، چاند کی ٹھنڈک کو لیا، سورج کی روشنی کو لیا اور محمد مصطفیٰ بنا دیا۔ سراجا منیرا، سراجا منیرا۔ فرمایا میرا ایک نام نہیں ہے، میرے 10 نام ہیں۔ مائیں اپنے بیٹے کو نام دے دیتی ہیں، آفتاب مثلاً، تو وہ صرف آفتاب نہیں کہتی، جب کہتی ہے میرا چاند، میرا تارا، میرا لڈو، میرا پیڑا، لڑکی ہو تو میری برفی، میری جلیبی، میری کھنڈ کھیر، ٹھیک؟ کیونکہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو ایک نام سے ادا نہیں ہوتی، آفتاب 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 ادا نہیں ہوتی، تو پھر وہ نام بدلتی ہے، امتیاز 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 نہیں کرتی، نام بدلتی ہے۔ میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا تارا۔ میرے رب نے، میرے نبی نے کہا میرے رب نے بھی مجھ سے لاٹ گیا ہے، میرا ایک نام نہیں رکھا، میرے 10 نام رکھے ہیں۔ میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ 10 نام میرے رب نے رکھے ہیں۔ قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر۔ قرآن میں جاؤ، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ قرآن میں جاؤ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز حریص رؤوف رحیم۔ اللہ کے 2 نام رؤوف الرحیم کسی انسان کو نہیں دیے، کسی نبی کو نہیں دیے، ایک اکیلے اپنے حبیب کو کہا میرے حبیب اوپر میں رؤوف الرحیم ہوں پوری کائنات کے لیے، اور نیچے آپ ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ اپنی امت کے لیے رؤوف الرحیم ہیں۔ اور ہم تھوڑی سی حیا کر لیں تو ہماری بخشش ہو جائے۔ اوپر اللہ رؤوف الرحیم ہے، نیچے نبی رؤوف الرحیم ہے، 2 رؤوف الرحیم کے درمیان ہوں تو کوئی دوزخ میں جائے گا، پر وہ کوئی شمر تا نہ بن جائے، یزید تا نہ بنے نا، ابن زیاد تا نہ بنے۔ آخر اللہ نے انصاف بھی تو کرنا ہے، ترازو بھی تو توڑنا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا اللہ آپ پہ بچ کے سی، ایسا جاٹاں دن اللہ آپ پہ بچ کے سی، اور پانی نہ لا آپ پہ فصل ہو جائے۔ اللہ میاں صاحب تسی مولوی صاحب ہو، تانوں کیا پتا پانی نہ لا بھی تو مڑ بوٹا کیویں جمے، پھل کیویں لگ گئے، تے اللہ کو جنت کیویں لینی، وہ اللہ آپ پہ بچ کے سی۔ ایک تواڈے پاس کنو ہوندا، کنو دا ایک دانا لاون واسطے کیڈے چکر ہیں، جنت لین واسطے اللہ آپ پہ بچ کے سی۔ حسین علیہ السلام نے سر ایسے کٹا لیا، کربلا میں آل رسول ایسے ہی ذبح ہو گئے، 17 آل رسول ذبح ہوئے جن کے خون کا ایک قطرہ اس زمانے کے نہیں، آج تک کے زمانے کے انسانوں کے خون سے زیادہ
پاک اور قیمتی ہے۔ 17 ذبح ہوئے، ذبح 2 سال کا بچہ عبداللہ بن حسین، اس 2 سال کے بچے پر تو دشمن بھی رحم کھاتا ہے۔ 2 سال کے بچے، جانور پر بھی انسان رحم کھاتا ہے۔ میرے نبی کا نواسا، میرے نبی کا حسین، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کے تارے حسن حسین، میرے نبی کے جنت کے پھول حسن حسین، میرے نبی کے سینے کی ٹھنڈک حسن حسین، میرے نبی کے دل کا ٹکڑا حسن اور حسین، سینے کی محبت سے بھرا ہوا حسن اور حسین، وہ ان کا 2 سال کا بیٹا، سارے شہید ہو گئے، اکیلے رہ گئے، زخموں سے چور تھے، موت کا انتظار تھا۔ کہنے لگے عبداللہ تا ملا دیو، عبداللہ تا ملا دیو، 2 سال کا بیٹا۔ انہوں نے خیال کیا 2 سال کے بچے کو یہ کوفی کیا کہیں گے، اس کو لیا، یہاں بٹھا کر اس کو دیکھ رہے ہیں، الوداعی سلام کر رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں۔ ادھر سے ایک شخص ہرملا، اس نے تیر جوڑ کے مارا، عبداللہ کے گلے کے پاس ہو گئے اور گردن ایسے ہو گئی، چیخ بھی نہ نکلی۔ یہاں میرے حسین کا صبر چھلکا اور ان کا خون اپنی ایسے بک میں لے لیا، بھر لیا اور اس کو یوں آسمان کی طرف اچھالا۔ اللہ تو اگر راضی ہے نا میں بھی راضی، تو راضی ہے نا میں بھی راضی، لیکن ان سے بدلہ تو نے لینا ہے۔ اللہ نے ایک ایک کو کتے کی موت مارا۔ اللہ نے انصاف بھی کرنا ہے، انصاف بھی کرنا ہے۔ تو اللہ آپ پہ بخش کے سے، ہاں جس کو چاہے بخش دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن حسین شمر کا فیصلہ تو ہوگا نا۔ حسین یزید برابر تو نہیں ہو سکتے، ابن زیاد اور عباس برابر تو نہیں ہو سکتے۔ یہ کیسا ظلم کرتے ہو، نہ نماز پڑھتے ہو، نہ روزہ رکھتے ہو، نہ سچ بولتے ہو، نہ دیانتداری کرتے ہو، جھوٹ پر تجارت، کھوٹ پر تجارت، دھوکے بازی پر تجارت، سود پر تجارت، رشوت پر کمائی، حرام پر کمائی، جوئے پر تجارت، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، قتل و غارت کی دشمنیاں، یہ سارے کام کر کے کہتے ہو اللہ آپ پہ بخش کے سی۔ حسین تو بخشا ہوا نہیں تھا، حسین تو جنت کا سردار تھا، حسن تو جنت کے سردار تھے، اور ان کو سرداری شہادت کی وجہ سے نہیں ملی۔ ماں کا دودھ پیتے تھے دونوں بھائی، اور میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت عورتوں کی سردار ہے، اور علی کا درجہ ان تینوں سے بڑا ہے۔ پھر علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں کھینچا اور سینے سے لگایا، کہا علی خوش ہو جا، دنیا میں تجھے دکھ آئیں گے، فکر نہ کرنا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو بھائیو، او میرے بھائیو، اللہ کی قسم، محمد مصطفیٰ جیسا رؤوف الرحیم زمین پر ہو، اللہ جیسا رؤوف الرحیم آسمان پر ہو، کوئی بھورا ہو سی جڑا دوزخ جس، کوئی نصیب دا مارا ہوا ہو سی جڑا دوزخ جس۔ میرے حبیب کی آمد ہے، آج 12 ربیع الاول پیر کی صبح ہے، 4:20 ہو رہے ہیں۔ اے میرا درمیان اضافہ ہے، بڑی کتابیں تو نہیں لکھے ہو سکے ٹائم آئی نہ گھڑی آئی، اور ہمارا ہندی مہینہ بکرمی کیلنڈر یکم جیٹھ 628 بکرمی، یکم جیٹھ۔ میں نے صرف اپنے انگریزی مہینے کا پتہ ہے، لیکن میں اپنے نبی جو یتیم پیدا ہو رہے، جو فقیر پیدا ہو رہے، باپ مر چکے ہیں اور ماں بیوہ ہے اور تاریخ بیدار ہے، یکم جیٹھ 628 بکرمی، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول پیر کی صبح 4:20 جب آپ پیدا ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے 9 مہینے کا رکا ہوا گند ماں کا باہر نکلتا ہے، اور بچہ اس گندگی میں سارا بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو سے ٹانگوں سے اٹھا کر نرسیں دھوتی ہیں، نہلاتی ہیں، پھر اس کی جو آنت ناف ہوتی ہے ماں کی آنت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹتے ہیں، پھر جب تھوڑا سا وہ 8 10 12 دن 15 دن کو ہوتا ہے اس کا ختنہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے نبی کیسے پیدا ہوئے؟ جب آپ کا سر مبارک باہر نکلا
تو کمرے میں نور پھیل گیا، کمرے میں خوشبو پھیل گئی، اور ماں کے پیٹ سے گندگی کا ایک قطرہ نہیں، ایک ڈاٹ بھی باہر نہیں نکلا۔ چھوٹے قطرے کو ڈاٹ کہتے ہیں، ایک ڈاٹ بھی باہر نہیں نکلا۔ آپ جیسے جیسے باہر آ رہے تھے کمرے میں نور پھیل رہا تھا اور خوشبو پھیل رہی تھی۔ اور دائی کا نام تھا شفا بنت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ۔ یہ بعد میں دونوں ماں بیٹا مسلمان ہوئے۔ اس نے جب بچہ دیکھا، وہ یہ دھوتا دھوایا کیوں آ رہا ہے، خوشبو کیوں آ رہی ہے، یہ چانن کیوں ہو رہا ہے، یہ چند کیوں نکل آیا ہے۔ جب ناف پہ نظر پڑی تو ناف کی میں کٹی ہوئی ہے۔ جب ختنے پر نظر پڑی تو یہ ختنہ کس نے کر دیا؟ ماں کے پیٹ سے سارا نظام ہوا۔ اور جب دائی نے اٹھایا تو پورے کمرے میں جیسے کسی نے گلاب کی بارش کر دی ہو، معصوم چہرہ، چمکتا چہرہ اور ہلکی مسکراہٹ۔ تو وہ کہتی ہیں آمنہ، اے تیرا بچہ کیوں ہے؟ یہ تو ختنہ ہی ہویا پہ ہے، یہ دی ناف بھی کٹی ہوئی ہے، یہ ناتا دھوتا ہے، اس طرح کی وجہ بچہ ہے۔ اس بچے کو یوں ماں کی کے پہلو میں لٹا ہے۔ اب یہ بچہ کتنی دیر کا ہے؟ 15-20 منٹ ڈالو، آدھا گھنٹہ ڈالو۔ یہ بچہ ایسے پڑا ہوا ہے، اس نے ایسے کروٹ بدلی، میں نے دیکھا جیسا اے یوں سجدہ کیا، پٹھے نہیں ہوئے، پٹھے نہیں ہوئے، گوڈے چاہے، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اور گھٹنوں پہ فل سجدہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا مولا، یتیموں کا والی، ہر ایک کے دکھ کے کام آنے والا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ببرئی جان مشتاقم دران جا، فداء روضہ خیر البشر کن، واحسن منک لم تر قط عینی، واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حسان بن ثابت وہ خوش قسمت شاعر ہے، شاعری آج بھی ہو رہی ہے، آئندہ بھی ہوگی، نعتیں لکھی جائیں گی، پہلے بھی لکھی گئیں، آج بھی لکھی جا رہی، بعد میں لکھی جائیں گے۔ اور بڑے درد سے رو کے کہتا ہوں، گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، عورتوں کا پورا جم گھٹا گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھ رہا ہو۔ خدا دا نائیں دے ٹل جاؤ، اے نبی دی گستاخی ہے، اے نبی دی میلاد نہیں ہے، اے نبی دی شان اچ گستاخی ہے، اے نبی دی میلاد نہیں ہے۔ حسان وہ شاعر ہے جو آپ کو دیکھ کے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین کسی ماں نے نہیں جانا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حسن چہرے کی خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ تو کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسن میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اور جمال خاندانی خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ تو وہاں کہا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ جمال کا تعلق خاندان سے ہے، آپ جیسا عالی خاندان ایسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا، آپ جیسا حسن میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ آگے سنو، خلقت مبرئا من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے۔ اس کے بعد یہ آخری مصرع میں ایک ترازو کے پلڑے میں رکھوں اور 1445 سال کی نعتیں، عربی، اردو، ہندی، فارسی، انگریزی، ساری زبانوں کی نعتیں ایک پلڑے میں رکھوں تو حسان کا ایک مصرع اس سب پر بھاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے اور آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو، کہ آپ کا رب آپ سے پوچھ رہا ہے میرے حبیب آپ کی آنکھیں کیسی بناؤں؟ کما زاغ البصر وما طغیٰ،
آپ کا چہرہ کیسے بناؤں؟ والضحا، آپ کی زلفیں کیسی بناؤں؟ واللیل اذا سجا، آپ کا سینہ کیسے بناؤں؟ الم نشرح صدرک، آپ کی کمر کیسی بناؤں؟ الذی انقض ظہرک، آپ کا ہاتھ کیسے بناؤں؟ لا تبسط یدک مغلولۃ، آپ کی گردن کیسی بناؤں؟ الی عنقک، آپ کی زبان کیسی بناؤں؟ لا تحرک بہ لسانک، آپ کا بول کیسا بناؤں؟ وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، آپ کی چال کیسی بناؤں؟ یمشی فی الاسواق، آپ کی پرواز کیسی بناؤں؟ فکان قاب قوسین او ادنی کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو۔ یہ کسی کو دولت نہیں ملی، ادھر آپ پیدا ہوئے۔ دنیا میں 4 طاقتیں ہیں، پانی، ہوا، آگ، مٹی۔ اللہ نے چاروں کو میرے نبی کی پیدائش پر سجدہ کروا دیا۔ آج پانی کیوں باغی ہے؟ کہ ہم رسول اللہ کے باغی ہیں۔ آج ہوائیں کیوں باغی ہیں؟ کہ ہم رسول اللہ کے باغی ہیں۔ ادھر آپ پیدا ہوئے اور ادھر ایران کے بادشاہ کے عبادت خانے میں ساسانی خاندان 1000 سال سے حکومت کر رہا تھا، ان کے عبادت خانے میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی۔ ککر دی آگ نہیں، ٹالی دی آگ نہیں، عود کی لکڑی جلاتے تھے، عود، لوبان اور اگر اور بلسان، خوشبو پھیلتی تھی۔ ایک دم ہوا کو حکم ہوا، اس نے ایک جھونکا، ہوا تابے، کون آ گیا؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، ہوا غلام ہوئی، چل آگے۔ آگ نے اطاعت کی، بھگ بجھ گئی، آگ تابے، ہوا تابے۔ ابھی صرف پیدا ہوئے ہیں، ہوا کو تابے، آگ کو تابے۔ وہ جو تھا اس کا عبادت خانے کا جو تھا ان کا، اس کو منہ بیزان کہتے تھے، منہ بیزان، پتہ نہیں تھا مطلب کی یہ سمجھو کہ ادا جڑا عبادت کرنا والا وہ ایک ہی بنی، اب کہ مجھ گئی۔ ہاں ایک ہستی آئی ہے، ایک یتیم آیا ہے، اور نوشیروان کے محل کے 14 برج اٹان دے بنے ہوئے نہیں، ساڑھے بھی بنے ہوتے نا ڈاٹا اٹان دیا نہیں، پوری چٹان کا برج، پوری چٹان سفید پتھر کی، پورا محل برجوں سے بھرا ہوا تھا۔ 14 برج زمین پر ٹوٹ کے گرے، مٹی تابے، پانی تابے، بحیرہ ساوا، ایرانیوں کا مقدس پانی تھا، عراق میں تھا۔ یہ جو تہران سے 120 میل دور تھا۔ ساوا، بحیرۃ ساوا ایک دم خشک ہو گیا، ایک دم خشک ہو گیا۔ اور وادی سماوا عراق میں ایک بنجر زمین تھی، وہ ایک دم پانی سے بھر گئی، اور پوری دنیا میں جتنے بت تھے سارے زمین پہ جا گرے۔ بتوں سے آوازیں آئیں، ہمارا زمانہ چلا گیا اور آخری نبی کا زمانہ آ گیا۔ بھائی جان، ہمارا زمانہ گیا، آخری نبی آ گیا۔ جب سے شیطان نکلا تھا، شیطانوں پہ دھاک بیٹھی، ابلیس دھاڑا مار کے رومن لگ گیا، اوے دھاڑیو اوے ہالیو، یہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں۔ وہ شیطان آکھن لگے، استاد جی خیر ہے، وہ تسی تا اج تک نہیں روئے ہو، اج کیوں روئے ہو؟ وہ جو مینوں مارن والا آ گیا ہے، وہ مینوں مارن والا آ گیا ہے، وہ مینوں مارن والا آ گیا ہے۔ ابھی تو آپ پیدا ہوئے ہیں اور کل کائنات کو مسخر کیا جا رہا ہے، ہوا تابے، زمین تابے، پانی تابے، مٹی تابے، آگ تابے۔ ابھی تو وہ آدھے گھنٹے کا بچہ ہے، جب ان کی مان کے چلے تو اللہ نے چاروں عناصر صحابہ کے تابع کر دی۔ مدینے کے پہاڑ سے آگ نکلی، آتش فشاں پہاڑ، عمر کا زمانہ، آگ تیزی سے مدینے کی طرف آئی۔ آپ نے کہا تمیم داری کدھر ہے؟ ان کو بلایا گیا، تمیم اس آگ کو بجھاؤ۔
कमन अना व मा अना, ये तूफ़ानी आग और ये आतिश फ़िशां मैं कैसे बुझाऊँ? कमा हुआ इल्ला अंता, तू बुझाएगा, चल। तो आगे गए और आग के सामने ऐसे किया, आग पीछे हट गई, अग पिछे हट गई। पानी नहीं पिछे हटता पिया, शुक्र करो किसी दरिया दे कद्दी ते नहीं बैठे हो, साढ़े पासे आके देखो, हज़ारों देहात गर्क हो गए, निशान मिट गए, लाखों एकड़ ज़मीन की फसलें बर्बाद हो गई, हज़ारों शहीद हो गए, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। फिर उन्होंने आग को ऐसे किया और पीछे हट गई, फिर ऐसे किया वो और पीछे हट गई, फिर ऐसे किया और पहाड़ के अंदर दाखिल करके आ गए। अला बिन हज़रमी, बहरैन के किनारे पर समंदर है, कश्तियाँ कोई नहीं। जब गुलाम थे तो सरदार थे, जब बागी बने तो जलील हो गए, अपनी जूतियाँ मार रहे, अपनी जलील कर रहे। तो अला बिन हज़रमी अमीर घोड़े से उतरे, 2 नफल पढ़े, अड्डी लंबी दुआ ने मांगी, या अलीम या हलीम या अजीम या अलीयो या अजीम, 4 नाम। समंदर पार करना है, रास्ता दे। कहने लगे बिस्मिल्लाह पढ़ो, कूद जाओ, सम्मुल्लाह वक्त हमो, छलांगे लगाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ो। अबू हुरैरा कहते हैं फसम्मैना वक्त हमना, हम अपने ऊँटों पर थे, हमने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हमने ऊँट डाले, अल्लाह ने समंदर का पानी ज़मीन में गायब कर दिया। फमा बल्लल माउ अस्फला खिफाफ इबलिना, पानी ने हमारे ऊँट के पैर भी तर नहीं किए। जब गुलाम मुस्तफ़ा थे तो इस तरह कायनात ताबे थी, गुलाम थी। सफ़ीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भटक गया जंगल में, आगे शेर दौड़ता हुआ आया, ज़रा नहीं डरे। जब उसने यूँ किया, कहने लगे सुन या अबल हारिस, शेर का नाम अबल हारिस भी है, अना मौला रसूलिल्लाह, जानते हो कैनू विखा रहे हैं दंद, मैं अल्लाह के नबी का ग़ुलाम हूँ, अगू लग मैनू राह विखा, मैं राह भूल गया। तो शेर आया और आपको ऐसे दुम मारने लगा, जा लगी बस बस, और आगे आगे शेर, पीछे पीछे सफ़ीना, आगे आगे शेर, पीछे पीछे सफ़ीना, चलते 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 सहाबा के कैंप तक पहुँचाकर फिर उनको यूँ देखने लगा, जी हूँ मैं वापस लगा जाऊँ। उन्होंने कहा जाओ। फिर वो शेर वापस चला गया। जब हम गुलाम मुस्तफ़ा थे, बड़े इज़्ज़त वाले थे, कभी हम भी तुम में भी चाहा थी, कभी हम भी तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। आसमानों पे नबूवत, उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। पानियों पे नबूवत, कोई पानी का निशान नहीं है, थोड़ा सा पानी रह गया, 30,000 का लश्कर। और हज़रत उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब हम मरते हैं, पानी चाहिए। आपने कहा जिसके पास जितना पानी है इकट्ठा करो, 1 कतरा, 1 घूंट, 2 घूंट करते करते एक आधा लोटा बन गया, आधा। आपने उसमें अपनी 5 उंगलियां डाली, वेख्या जी, 1 2 3 4 5 जगह तो पानी का चश्मा जारी हो गया, उंगलियों से पानी। 30,000 लश्कर ने अपने बर्तन भरे, पानी पिया, प्यास बुझाई, और मेरे नबी की उंगलियों से पानी निकल रहा था। उलमा कहते हैं आब ज़मज़म अफजल है, ये जन्नत का पानी अफजल है। कुछ उलमा कहते हैं जन्नत का पानी, कुछ उलमा कहते हैं आब ज़मज़म, चूँकि आब ज़मज़म से मेराज पे जाते हुए आपके दिल को धोया गया। लेकिन कुछ उलमा कहते हैं दुनिया का सबसे मुक़द्दस पानी वो है जो मेरे नबी की उंगलियों से निकला था। वो आब ज़मज़म से भी मुक़द्दस है, वो जन्नत से भी मुक़द्दस है, सबसे आला है, सबसे पाकीज़ा है। कुएं में पानी नीचे कड़वा, हुदैबिया के मौका पर या रसूल अल्लाह 1400 आदमी, पानी कोई नहीं। आपने कुएं को देखा, नीचे आपने थूक डाला, पानी जोश मारता हुआ किनारे पर आ गया। सब ने पानी पिया, सब ने पानी पिया। मुर्दों पर नबूवत,
ایک بدو گزرا، گو دا نام سنے ویکھیے دیہاتیاں ویکھی اسی شہر نے تو پتہ ہی نہیں، نہ چھوڑا نو کی پتہ۔ اب چھپکلی کو اتنا بڑا کر دو، چھپکلی تو دیکھیے نا، کرلی اتنی بڑی ہو جائے تو وہ گو ہوتی ہے، اس کی گردن نہیں ہوتی، بیچ میں گھسی ہوتی ہے۔ عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، جڑے خانہ بدوش نان مسلم ہیں وہ بھی گواں ناپتے کھاندے ہیں۔ انہیں شکار کیا ہوا تھا اور رسی سے باندھا ہوا تھا۔ جب وہ گزرا تو آپ کی محفل تھی، کہنے لگا اے کون ہے؟ تو وہ کسی نے کہا یہ وہی جو کہتا میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا، کہنے لگا تو ہے جس نے گھر گھر فساد مچا دیا ہے اور کہتا ہے میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا جی میں ہی ہوں۔ کہ اگر میری تیری قوم کا سلانہ ہوتی نا میں تیری یہیں گردن اڑا دیتا۔ حضرت عمر کی آنکھیں ایسے گھومنے لگی، یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، اب مجھے اجازت دے میں ذرا تلوار اینڈ کر دے اذا سرت لما۔ آپ نے فرمایا عمر تجھے پتہ ہے اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ اخلاق کتنا بڑا عمل ہے۔ آپ نے کہا یار غلطہ دس تیری ناراضگی کی ہے۔ اس نے کہا ناراضگی بعد سے۔ اس نے گرہ کھولی اور گو کو ایسے اٹھا کر آپ کے سامنے پھینک دیا۔ کہا ایلا اینو آنکھ کہ اے بولے تو نبی ہے تو میں من جاؤں، نہیں تو میں کوئی نہیں مننا۔ این کھلو گیا۔ اس نے کہا مویا تو بندہ نہیں بولیں دا تو جانور کے میں بول دیں، وہ تو جیندہ میں نہیں بولیں دا۔ این وقت کھلو گیا۔ آپ مسکرائے اور ایک نظر اس کا سے ڈالی۔ تھوڑی دیر اس کو دیکھتے رہے، پھر کہا یا رب، زب عربی میں گو کو کہتے یا رب۔ اس نے اپنے ہاتھ ایسے کیے اور گردن تھوڑے دیر سینہ اوپر گیا، چہرہ اوپر کیا اور عربی میں بولی لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ لبیک میں حاضر، سعدیک وہ میری خوشبختی، وہ تسی میں نے سدیا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہمارے نبی کے 1375 صفاتی نام لکھے ہوئے، علامہ سندھی کی کتاب ہے۔ جب کبھی صحت اچھی تھی، پڑھنے کا ذوق شوق تھا، اب تو سر درد کی وجہ سے آپ کی محبت میں بول رہا ہوں، دھکے جڑیاں پرانیاں گاڑیاں نہیں دھکا لیندے تو تھوڑی سٹارٹ ہوندی مڑکھل ہوندی، میرے سر کی یہی حالت ہے، آپ کی محبت میں جوش آیا ہوا ہے۔ تو ان 1375 صفاتی ناموں میں سب سے خوبصورت نام اس گوہ نے آپ کو دیا ہے۔ باقی نام لوگوں نے رکھے ہیں، علماء نے، صوفیاء نے، اولیاء کرام نے، صحابہ نے، اور یہ نام گوہ نے آپ کو دیا۔ میں ہنے ترجمہ کرنا، یا زین من وافا یوم القیامہ، لبیک حاضر سعدیک، وہ میری بخت جاگے، اے وہ ہستی جس کی برکت سے قیامت کا خوفناک دن خوبصورت ہو جائے۔ اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، ذرا قرآن سنو، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة هل أتاك حديث الغاشية وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين۔ کیا خوفناک نام ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے آپ کی برکت سے وہ دن خوبصورت ہو جائے گا۔ وہ جڑا بدو پہلے این کھلوتا ہی نا، ایک کری تو این ہو گیا، اسے وہ اے کی بڑی انہوں ویکھن لگ گئے۔ آپ نے کہا من تعبد، کون ہے تیرا رب، کس کی پوجا کرتی ہے؟ وہ انہوں پتہ ہے، تو آج تو مسلمان نو نہیں پتہ ہے۔ وہ کہتی من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ میں اس کی رب بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، حکومت زمینوں پر، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں۔ وہ بدو دی تو جب باہر نکل آئی، ایک ہی آدمی بھائی۔ آپ نے کہا من انا، ہن گل ایتھے مکنی آئی، من انا،
اس نے کہا اے تینوں نبی مننے تو تاں میں مننا. ہم نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. اور اس کو پتا تھا کہ جھوٹے نبی بھی آئیں گے تو مہر لگائی وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. قد افلح من صدقک قد خواب من کذبک، جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب، جو نہیں مانے گا وہ برباد. ہاں بھائی ہن کی آنا ہے؟ اللہ ہن تو تیرا کلمہ پڑھنا بھائی، تو گونوں میں بلا لے. آپ نے کہا اس کو انعام بھی دو عمر، جو تو نے اس کو ڈانٹا ہے نا، اس کو انعام بھی دو، اس کو خوش کر کے بھیجو. یہ میرے آپ کے نبی ہیں، یہ میرے آپ کے رسول ہیں. ان کی زندگی جنت تک پہنچانے کا راستہ ہے، ان کی زندگی آخرت تک پہنچانے کا راستہ ہے. میں نے ایک آیت پڑھی تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ تم میں پیدا ہوا، تمہارے خاندان میں پیدا ہوا. اس جیسا کوئی خاندان دکھاؤ. کسی نبی، کسی ولی، کسی انسان کی پیڑھی آدم تک محفوظ نہیں ہے. میں نبی کی پیڑھی سناتا ہوں. محمد بن عبداللہ من انفسکم کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. توڑے وچ پیدا ہویا ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، عبد مناف دی نسل ہے، قصی دی نسل ہے، کلاب دی نسل ہے. ویکھو تو صحیح یہ پیڑھی تو ویکھو. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبدر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزر بن یلحن بن ارعوہ بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائش بن عابر بن ارفقشار بن سام بن نوح بن لامر بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. من انفسکم، من انفسکم. کسی کی پیڑھی محفوظ ہے؟ میں جب روضہ مبارک پہ جاتا ہوں پوری پیڑھی پڑھ کے سلام پیش کرتا ہوں. چونکہ ہمارے پنجاب کے ذمہ داروں کی ایک روایت ہے، اب تو ختم ہو گئی ہے. ہمارے جدی پشتی مراسی ہوتے تھے، اب بھی میں نے اس کو باقی رکھا ہے. باقی سارے وہ کوئی سیاست وڑ گیا، کوئی شہروں وڑ گیا. میں نے اپنے دیہات کو زندہ رکھا ہوا ہے، اپنی ثقافت باپ دادے کی کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. جتنے ہمارے مراسی ہیں سب کا میں خرچہ اللہ کے فضل سے اٹھاتا ہوں. ان کی بچیوں کی شادیاں، ان کے علاج، ان کے ٹوٹے گھر، ان کے نلکے، ان کی موٹریں، ان کی ہر ضرورت جتنی میری طاقت ہے میں ان کی پوری کرتا ہوں، اس تصور کے ساتھ کہ میں جب روضہ مبارک پہ جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، میں ایک چھوٹا سا ذمہ دار ہوں، میں اپنے میراثیوں کو پالتا ہوں. میں چاہتا ہوں میں آپ کا اور اہل بیت کا مراثی بن جاؤں تاکہ آپ قیامت کے دن مجھے کہیں کہ ہمارا طارق جمیل مراثی کدھر ہے. مجھے اس بات پر بخشش کی امید ہے. بیان پتہ نہیں میرے قبول ان کے نہیں قبول. بندہ شہرت سے آ کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ دی قسم کھا کے آنا تسی سارے اللہ دی رضا واسطے آئے، لیکن میں اپنی قسم نہیں کھا سکتا. میں اپنی قسم نہیں کھا سکتا. یہ میں نے موت کے پتہ لگنا ہے کہ میں اللہ نو سنا رہا
ये मैं तुहानू सुना रहा, इसका पता मैनू मौत ते लगना। इस वास्ते मैनू अपने खलूस ते शक है, तुहाडे यकीन ते पूरा यकीन, तुहाडी नीयत ते यकीन है, अपने खलूस ते शक। शोहरत बंदे नू हवा च खड़ा कर देंदी है। अल्लाह कबूल फरमावे तो फरमावे, लगे या रसूल अल्लाह ढोल बज गए, पता नहीं है कबूल है, मैनू अपना नरासी बड़ा है। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب